إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم عاشقان رسول، محبین قرآن مجید، آج ہم نے 11واں پارہ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی. اس پارے کے 2 حصے ہیں. سورہ التوبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس جو ہے یہ مکمل ہے. اس کے اہم مضامین پیش خدمت ہیں. سورہ التوبہ میں منافقین کا ذکر آیا تھا. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا صحابہ کرام کا. بڑی مشکلات میں وہ سفر ہوا. ایک اونٹ پہ 3 احباب سفر کرتے تھے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کی باری آتی تو آپ بھی پیدل چلتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو اونٹ پہ سوار کرواتے تھے. عدل و انصاف کا یہ معجزہ، یہ کمال کائنات میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. جب حضور واپس تشریف لائے تو منافقین مدینہ جو اس سفر میں ساتھ نہیں تھے وہ آ کے معافیاں مانگنے لگے اور آ کے معذرت پیش کرنے لگے اور اپنی جھوٹی قسم کی دلیلیں دینے لگے کہ یہ مجبوری تھی ہماری ورنہ ہم بھی ضرور جاتے آپ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. جب آپ ان کی طرف لوٹ کے آئے ہیں تو یعتذرون، وہ معذرت کرتے ہیں، الیکم آپ سے آ کے وہ معذرت کرتے ہیں کہ معذرت جی ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکے، لیکن اندر سے خوش تھے. قل، اے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے، لا تعتذروا لن نؤمن لکم، معذرت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری بات میں نہیں آئیں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری بات سننے کی بھی ماننے کی بھی، ہم نہیں سنیں گے تمہاری بات. تمہیں معذرت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری معذرت قبول ہے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، حضور نے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری ساری باتیں بتا دی ہیں، تمہاری خبریں سب ہمیں بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر عالم الغیب اور عالم الظاہر اور عالم باطن اس ذات ببرکات کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے واپس جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتائے گا جو جو کچھ تم کرتے تھے، تمہارے سارے کرتوت تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. 1-2 یہاں بڑی ضمناً باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور انہیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب خبریں تمہاری بتا دی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ تم نے آخر جانا اسی عالم الغیب کے پاس ہے. عالم الغیب ذات جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ یاد کر لیں. عالم الغیب یہ خاصہ باری تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عالم الغیب. عالم الغیب کی جو اصطلاح ہے
یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ نبیوں کے لیے بھی اور ولیوں کے لیے بھی۔ یہ لفظ جو عالم الغیب ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بات پوری سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے، انہیں غیب پر اطلاع بھی عطا فرماتا ہے، غیبی خبریں بھی عطا کرتا ہے، اور انہیں مغیبات پہ شاہد بھی بناتا ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا بھی دیا ہے، دکھا بھی دیا ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہوگا وہ بھی حضور دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر مسئلہ سمجھ لیں کہ عالم الغیب لفظ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ عالم الغیب جو ہے نا، یہ ایک ٹرم ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، یہ صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ساتھ لگے ہاتھوں سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم غیب پاک حاصل ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا علم پاک ہے، اس میں کچھ فرق ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں بہت بڑا فرق بھی ہے۔ تو یہ چند عقیدے کی باتیں سمجھ لیں۔ پہلا فرق، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مستقبل کا علم ہے، حواس خمسہ کا علم ہے، دیگر مغیبات ہیں، یہ ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہے۔ تو پہلا فرق یہ یاد رکھیں، شرک نہیں ہوگا اگر یہ بنیادی کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ جانتا ہے وہ اپنے ذاتی علم سے جانتا ہے، اور اللہ کے نبی اور اہل علم اور وہ ان سب کا جو علم ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ دنوں کے بعد زیادتی ہو جائے گی، کچھ دنوں کے بعد کمی ہو جائے گی، نہ، وہ مکمل ہے، اس میں اضافہ نہیں، کمی کا تو سوال ہی نہیں ہے نا، اس کا علم مکمل ہے۔ تو انبیاء کا، اولیاء کا جو علم ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، اور یہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات، اس کا علم اس کا ذاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا مقابلہ کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس کا ذاتی ہے، یہ عطائی ہے، اور اس کا جو ذاتی علم ہے اس کے ایک قطرے کے ساتھ بھی مخلوق کا علم تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اس کے علم کا ایک قطرہ، اس کے علم کا ایک ذرہ اس کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ ذاتی ہے، یہ عطائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، بے کیف ہے، بے حد و بے حساب ہے، انسانی شعور عقل اس سے ماورا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم پاک ہے یہ ذات باری تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے۔ دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے وہ اللہ کی ساری مخلوق کے علم کے مقابلے میں لامحدود ہے، اور ساری مخلوق کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں محدود ہے۔ یہ بات پوری جان لیں۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رب کے علم کے مقابلے میں محدود ہے، مگر رب کی مخلوق کے مقابلے علم کے مقابلے میں لامحدود ہے، اور پوری کائنات کے علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے علم پاک کے مقابلے میں ایک قطرے کی نسبت بھی نہیں رکھتے جو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، اور ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رب کے علم کے مقابلے میں یہ مماثلت نہیں ہے جو میں نے پہلے دی ہے۔ تو یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو علم عطا کیا ہے وہ اس کے علم میں سے اس کی مہربانی اور کرم نوازی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کی مخلوق کے مقابلے میں اتنا بڑا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے کہ ساری مخلوقات کے علوم جمع کر لیے جائیں تو حضور کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، امام بصیری فرماتے ہیں لوح و قلم کا جتنا علم ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا آپ کے علم پاک کے ایک قطرے کا مقابلہ بھی نہیں، یہ اس میں سے ایسے ہے۔ تو یہ جو عالم الغیب کی اصطلاح ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کے لیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے، مستقبل کے پردے ان کے سامنے اٹھا دیتا ہے، انبیاء کرام ان کو، اولیاء کرام ان کو پھر علم لدنی عطا کرتا ہے۔ اس کے بے شمار مشاہدات واقعات وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، احادیث صحیحہ میں بھی موجود ہیں، اور قیامت تک کی خبریں اور قیامت کے بعد تک کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اور جب کسی نے حضور کے علم پہ شک کیا تو سرکار نے اسی لمحے کھڑے ہو کے بتایا بھی کہ تم میں سے کون ہے جو میرے علم پہ شک کرتا ہے، پھر جس نے جو سوال پوچھا سرکار نے وہ بتایا بھی، اور وہ ساری غیبی امور کی باتیں تھیں، سرکار نے ہر بات کو ظاہر کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات نے فرمایا ہے منافقوں اب تم آئے ہو تو ہم نے اپنے محبوب کو ہر چیز بتا دی ہے تو وہ تمہیں جانتے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ۔ اسی طرح یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ آپ کے یہ بھی قسمیں بھی اٹھاتے تھے، خدا کی قسم جی ہماری یہ مجبوری تھی تاکہ آپ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب یہ آ کے تم سے بڑی معافیاں شافیاں مانگیں گے، منتیں کریں گے اور راضی کرنے کی، فاعرضوا عنہم، ان سے منہ موڑ لیں، انہم رجس، یہ پلیت ہیں، رجس کا لفظ یہاں ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو منافق ہے نا، منافق اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کو قرآن نے پلیت کہا ہے، یہ زیادہ خطرناک، وہاں پہ منافق ہوں گے، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار۔ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے مگر ساتھ ساتھ چھری بھی پھیرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے جو اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اندر سے یہودیوں کے ساتھ بھی یاری ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی یاری ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی یاری ہے، ملک دشمنی بھی ہے، اور غداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بین الاقوامی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں۔ ابھی اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہے بلوچستان کی، اور وہاں پہ ایک بہت بڑی ٹرین جو یہاں پنجاب میں آ رہی تھی اس کو ان لوگوں نے پکڑ لیا ہے، بات جو وہاں کی، تو یہ بیرونی ایجنسیاں اس ملک کے اندر گھس کر ہمارے جو لوگ ہیں ان میں ایک فرقہ واریت کی، کہیں نسلی، کہیں مذہبی، کہیں قومی، کہیں صوبائی، اس طرح کے تعصبات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ تو منافقت آج بھی موجود ہے، اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے۔ یہاں پہ آگے دیہاتیوں کی بھی بات کی گئی کہ بعض دیہاتی لوگ ایسے ہیں جو زیادہ متشدد ہیں کفر میں اور منافقت میں۔ تو یہاں پہ بعض قبیلے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، منافقت بھی کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اب بھائی زکوٰۃ دینے کی باری آئی ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، تو اب زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا ہے، اپنی بکریوں میں بھی زکوٰۃ دو، اپنی فصلوں میں بھی عشر دو، اور جو سالانہ تمہارے پاس مال جمع ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دو۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، تو آگے سے کہتے ہیں مغرمن، یہ تو ہمارے اوپر چٹی ہے، یہ ٹیکس ہے۔ اللہ رسول کو کہتے تھے ہم ہر سال تمہیں بکریوں میں سے 2 بکریاں دیں، 4 بکریاں دیں، فصل ہماری ہے، محنت ہم نے کی ہے، دانے ہم نے بیجے ہیں،
تم کہتے ہو جناب یہ ہمارے اوپر ٹیکس ہے۔ منافق آج بھی ایسے کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی اپنے مال کی زکوٰۃ دو، عشر دو، فطرانہ دو، یہ چیزیں تم پہ، کہتے ہیں اچھا یہ ساڈے اوتے ٹیکس تو ہی لا دیتا ہے، حکومت نے تھوڑے ٹیکس لائے نے، وہ تو ہی ساڈے تے لائی جاندے ہو۔ یہ منافقوں کی بولیاں ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ منافقوں کی حرکتیں یہ ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ دیہاتی وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے نا تو وہ خرچ کرتے ہیں رب کی راہ میں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، جو چیزیں اللہ نے ان پہ فرض کی ہیں وہ دیتے ہیں، پیسے لے کے آتے ہیں، جانور لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دل کو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قربات عند اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ رب سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وصلوات الرسول، اور رسول پاک کی دعائیں بھی لینا چاہتے ہیں، حضور یہ قبول کریں، بد دعا فرما دیں، رب قبول کر لیں، مہربانی فرمائیں، الا انہا قربۃ لہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں قربت انہی لوگوں کے لیے، اللہ انہی کو اپنے پاس بلاتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کو ٹیکس نہیں سمجھتے، اس کو چٹی نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندے پہ فرض کی ہیں کھلے دل سے اس کو رب کی بارگاہ میں، رب قبول بھی انہی کا ہی کرتا ہے جو کھلے دل سے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو 100 مرتبہ سوچتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، رات کو ان کا بلڈ پریشر چڑھ جاتا ہے، لاکھ میں سے 2500 نکل جائے گا، توبہ توبہ، بنے گا کیا، یہ تو میں تو بہت گھاٹے میں چلا جاؤں گا، پورے لاکھ میں سے 2500 روپیہ نکل گیا بلا وجہ۔ حالانکہ رب فرماتا ہے کہ یہ تمہارے مال کا میل ہے، یہ نکل جائے گا تو باقی جو 97,500 ہیں یہ میں محفوظ کر دوں گا، وہ تمہارا سیو بھی ہو جائے گا، اور صرف 97,500 نہیں ہے، میں اس کے 10 گنا زیادہ تمہیں لوٹا کے بھی دوں گا، اور اگر تمہارا تقوی اچھا ہوا نا، خلوص ہوا، تو صرف 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، میں 700 گنا بھی اس کو بڑھا دوں گا، پر دیکھوں گا تمہاری نیت کیسی ہے، دل کیسا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے پھر قبول انہی کا ہی ہوتا ہے، اور رب کا قرب بھی انہی کو ملتا ہے، قربۃ اللہ۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور یہاں پہ بات ہوئی کہ وہ جو السابقون الاولون جو ایمان لانے میں سب پہ سبقت لے گئے، مہاجرین میں اور انصار میں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس بھلائی کی اتباع کی، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، جو السابقون الاولون جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت ابوبکر صدیق، سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ عظیم ہستیاں، وہ مہاجرین میں السابقون الاولون، والانصار، اور انصار میں السابقون الاولون، وہ بیعت عقبہ اولیٰ کے اوپر جو 6 لوگ آئے تھے، جی اسلامیات کا سبق بھی یاد کر لیں، بیعت عقبہ اولیٰ پہ کتنے لوگ آئے تھے؟ 6، وہ السابقون الاولون میں انصار میں سے، اور بیعت عقبہ ثانیہ پہ کتنے لوگ آئے تھے؟ 12، وہ بھی کس میں شامل ہیں؟ السابقون الاولون میں، اور بیعت عقبہ ثالثہ تیسرے سال 70 لوگ آئے تھے، وہ بھی کس میں شامل ہیں؟ السابقون الاولون میں، بلکہ بیعت رضوان تک، مدینہ طیبہ میں بیعت رضوان تک بعد اہل علم کہتے ہیں جتنے لوگ ایمان کے دائرے میں آئے وہ سارے السابقون الاولون ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو السابقون الاولون ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی میں ان کی اتباع کرنے والے، یعنی ان کے بعد بھی جو ایمان لائے صحابہ آخری صحابی تک، جو بھی یہاں پہ سب کا کہا گیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں
تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو تمام کے تمام جتنے حضور کے صحابہ کرام ہیں ان سب کی گارنٹی جنتی ہونے کی اور ان سب پہ رب کی رضا کی مہر یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ لیا ہے۔ اور 4 مقام پہ یہ وعدہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ان تمام قرآن کی آیتوں کے باوجود بھی اب اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں برا خیال رکھے، ان کے نقص تلاش کرے، ان کی باہمی لڑائیاں جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں اس میں جان بوجھ کر اس طرف توجہ دے، تو وہ بھی آج کے دور کا پکا منافق ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی وہی جہنم ہے جو اہل مدینہ میں جو منافق تھے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سب کا ادب اور احترام کرنا ہے، اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، اور ان کی عزت کرنی ہے، اور چونکہ وہ جنتی ہیں اور قرآن کی اس پہ مہر ہے، اور اس میں کبھی بھی کسی کی چرب زبانی سے ہم نے متاثر نہیں ہونا، اور اپنے بزرگوں کا، اپنے اکابرین کا، ان کا احترام ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ یہی قرآن مجید کا درس ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات، یہاں جتنے بھی منافقین ہیں ان کی ان بری خصلتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے پیارے حبیب، یہ جو لوگ آپ کے پاس صدقہ لے کے آئیں، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے صدقے میں سے، ان کے مال میں سے صدقہ آپ وصول کر لیں۔ جو صدقہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس صدقے میں عشر بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فطرانہ بھی ہے، اسی طرح دیگر صدقات بھی ہیں، یہ جو پیش کریں تطہرہم، تو آپ ان کو پاک بھی کرتے ہیں، ان سے صدقہ لیں، ان کو پاکیزہ کریں، وتزکیہم بہا، تو یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، یہ بندے کو ویسے پاک کر دیتا ہے، اس کے گناہ بھی جھاڑ دیتا ہے۔ تو اے حبیب آپ بھی ان کو پاکیزہ کرتے ہیں، اور آپ ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، اور پھر ساتھ فرمایا وصلی علیہم، اور حبیب آپ ان کے لیے دعا بھی کر دیں۔ انہوں نے آپ کی بات کو مانا ہے اور اپنے مال لا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، ان کو نگاہ کرم کر کے پاک بھی کریں، ان کے دل کو صاف بھی کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اور آگے بھی بڑا پیارا جملہ ہے، ان صلاتک سکن لہم، حبیب آپ جو دعا کرتے ہیں نا ان کے لیے، سکن لہم، ان کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ آپ دعا کریں گے ان کی بات بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود بھی تو صدقہ تو انہوں نے رب کے لیے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو سارے کی ساری وہ دیتا تو رب ہی ہے نا، لیکن رب نے یہ کیوں کہا حبیب آپ ان کے لیے دعا بھی کریں؟ اگر حضور کا وسیلہ نہیں ہے تو رب کیوں کہہ رہا ہے حبیب ان کے لیے دعا کریں؟ آپ کے ہونٹ ہلیں گے، ان کی بات بن جائے گی۔ تو رب تو خود چاہتا ہے کہ محبوب درمیان میں آئیں، سرکار حضور عرض کریں، حضور کے ہونٹ ہلیں، پھر ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا، برکتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اسی طرح آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے نا غزوہ تبوک سے، تو ایک واقعہ اور پیش آیا۔ ادھر جو منافق تھے انہوں نے پیچھے بڑی پلاننگیں کی، بھی مسلمان اگر واپس آئے تو پھر کرنا کیا ہے، تو انہوں نے مسجد نبوی شریف سے تھوڑا سا دور ہٹ کے ایک اور مسجد بنائی۔ اس مسجد کا نام قرآن مجید میں ہے مسجد ضرار۔ مسجد ضرار، ضرار کا مطلب ہی ضرر دینے والی مسجد بنا لی انہوں نے، بڑی زبردست مسجد بنائی۔ بنائی کیوں تھی؟ عبادت کے لیے بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ نہیں، شیطانی کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور مہربانی کریں وہ ہماری مسجد میں وہ ذرا آپ وہاں دعا کروا دیں، تاکہ ذرا مور لگ جائے گی بھی حضور بھی ادھر ہی آئے ہیں، ہم بھی وہی ہیں، لیکن اندر سے جڑیں کاٹیں گے، اسلام کی مخالفت کریں گے، حضور کی ذات ببرکات پہ اعتراض کریں گے، نقص نکالیں گے۔ یہ منافقوں کا شروع کا طریقہ ہے، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص تلاش کرنا۔ تو ادھر آئے کہ آپ آئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی
اور اس کا مقصد تھا تفریق بین المومنین، تاکہ ایمان والوں میں تفریق پیدا ہو، فرقہ واریت پیدا ہو، ایمان والوں میں، مومنوں میں فرقہ واریت پیدا ہو۔ وَإِرْصَادًا، اور ارشاد کا میں نے بڑا ترجمہ تلاش کیا، کوئی صحیح معنی ملے، لیکن پنجابی کا ایک لفظ اس کا مجھے ملا، اس سے اچھا مجھے ترجمہ نہیں ملا کہ ارشاد کا معنی ہوتا ہے کڑکی لگانا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ مسجد انہوں نے بنائی کڑکی لگانے کے لیے، یہاں بندوں کو پھنسائیں گے، ان کو یہاں پہ کڑکی لگا کے قابو کریں گے، ان کا مائنڈ جو ہے وہ یہاں پہ مائنڈ سیٹ ان کا چینج کریں گے، اور وہ جو ان کے دلوں میں عشق رسول ہے نکال کر وہاں پہ بغض بھریں گے۔ ہر وہ مسجد درار ہے جس میں مسلمانوں کی تفریق کی جاتی ہے، فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، امت کو تقسیم کیا جاتا ہے، ان پہ شرک و بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور ان کو کافر بیان کیا جاتا ہے، ہر وہ مسجد ضرار ہے، ہر وہ مسجد ضرار ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص بیان کیے جائیں، صحابہ کرام کے نقص بیان کیے جائیں، اہل بیت اطہار پہ تبرہ کیا جائے، اولیاء کرام ان کے خلاف ہرزہ رسائی کی جائے، ہر وہ مسجد ضرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ نے اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا۔ حضور کے امتیوں کو بھی یہ حکم ہے، ہر وہ چینل، ہر وہ یوٹیوب چینل، ہر وہ واٹس ایپ گروپ، ہر وہ فیس بک پیج وہ مسجد ضرار کی مانند ہے، جس سے فرقہ واریت بھڑکتی ہے، جس سے صحابہ کرام کی ذات برکات، اہل بیت اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات پہ اعتراض اور امت میں تقسیم کے رستے پیدا ہوتے ہوں، انتشار پیدا ہوتا ہو، فرقہ واریت پیدا ہوتا ہو۔ نیا مسئلہ نکالا جی ہم نے، آج یہ نیا مسئلہ نکالنے لگے، یہ جتنے نئے مسئلے نکالنے والے ہیں نا، یہ ابن الشیطان ہیں، فتنہ پیدا کرنے والے، ان لوگوں سے بچیں۔ اور وہ جو پرانا دین ہے، باپ دادے کا پردادے کا دین حق صحیح، وہ سارے مسلمان لوگ ہیں ہمارے آباء و اجداد، ان کا رستہ صحیح رستہ ہے اور وہ اس قرآن مجید کا رستہ ہے، تو اس پہ چلتے رہیں، وہی ٹریک درست ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ہوتے ہوئے الگ جا کے انہوں نے یہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسمیں اٹھاتے ہیں آ کے، ہمارا مقصد بڑا نیک ہے، ہمارا جو مقصد ہے نا جی وہ بہت اچھا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مقصد اچھا نہیں ہے، ورنہ مسجد نبوی کافی نہیں تھی ان کے لیے، وہی کافی تھی۔ لا تقم فیہ ابدا، حبیب ہرگز آپ نے اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا، بلکہ اس مسجد کو گراؤ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پہلا کام ہی مدینہ طیبہ میں آ کے یہ کیا، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور اس مسجد کو اکھاڑ کے اس کو زمین کو برابر کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا، تاکہ کفر نے وہاں بیٹھ کے جو پلاننگ کرنی ہے، جو منصوبہ بندی کرنی ہے، تو ان کا ہیڈ کوارٹر ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہر وہ ایسی جگہ جہاں سے فرقہ واریت جنم لے اور امت کو تقسیم کرنے کا سودا بکے، تو ایسی جگہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان اس قسم کی پناہ گاہوں کو ختم کرے، مگر جہاں حکومت خود فرقہ واریت پھیلائے اس کا کیا علاج کرے کوئی بندہ؟ جب حکومتیں خود ملک کی جو باڑی جس وقت فصل کو کھانی شروع کر دے اور فرقہ واریت بھڑکائے، بڑے بڑے ادارے اس کام کے لیے اور چینلز اور بڑے بڑے جناب اس کے لیے گروپ بنا دیے جائیں کہ تم امت کو الجھا دو، خراب کرو ان کو، تو پھر وہاں پہ عام بندہ کدھر جائے؟ تو عام لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ ہر طرح کی فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کریں۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں یہاں پہ چونکہ وقت کافی ہو گیا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے، جنت ان کو دیں گے، جانیں ان کی لیں گے، ان کا مال لیں گے، اور وہ رب کی راہ میں قتال کرتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے بھی ہیں عالم کفر کو،
اور اس کا وعدہ جو ہے وہ تورات، انجیل، قرآن میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بیع کا تذکرہ کیا ہے، ایک تجارت کا، کہ وہ لوگ جنہوں نے رب کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، ایسے مومنین کے لیے بشارت ہے۔ یہاں یہ بھی حکم ہوا کہ حبیب جو مشرک لوگ ہیں آپ نے ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرنی، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں ادھر کوئی ہندو مرتا ہے، عیسائی مرتا ہے، یہودی مرتا ہے، اور ہمارے لوگ ادھر فاتحہ پڑھنے پہنچ جاتے ہیں۔ بعد میں ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی کہ اب بتائیے جی، ہم تو ان کی وہ جو تھی وہاں پہ گئے ہیں تو ہم فاتحہ بھی پڑھی ہے، ہم نے ان کی روح کو بخشا بھی ہے۔ تو بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی۔ کافر زندہ ہے تو اس کی ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، زندگی میں اس کی ہدایت کے لیے دعا ہو سکتی ہے، مگر جب وہ مر گیا ہے تو مرنے کے بعد اب اس کی بخشش کے لیے کوئی دعا نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کا بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین، انصار، ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور پھر جب سرکار واپس تشریف لائے تھے تو 10 لوگ تھے جو مسلمانوں میں بھی تھے، جو جنگ میں نہیں جا سکے تھے، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں تھیں حقیقی۔ تو جن کی حقیقی مجبوریاں تھیں وہ روتے تھے، کاش ہم چلے جاتے۔ وہ روتے تھے، لیکن جن کی مجبوریاں نہیں تھیں، منافق جان بوجھ کے وہ ہنستے تھے۔ تو یہ رو رو کے بے حال ہو گئے تھے کہ ہم کیوں نہ گئے حضور کے ساتھ۔ تو پھر توبہ کرتے رہے، تو ان کی توبہ پھر قبول ہوئی۔ 3 لوگ وہ تھے جن کی توبہ کو روک لیا گیا، اور پھر وہ 50 دن تک رکے رہے، ان کا بائیکاٹ کا حکم کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا مسجد نبوی شریف میں، اور اس طرح انہوں نے بول چال اہل مدینہ نے ختم کر دیا، اور پھر پختہ وہ توبہ کرتے رہے۔ ان میں ایک حضرت کعب بن مالک تھے، ایک حضرت ہلال بن امیہ تھے، ایک حضرت مرارہ بن ربی تھے۔ یہ 3 صحابی رسول تھے۔ یہ روتے رہے، معافی مانگتے رہے، پھر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کو ان پہ رحم آیا، اور پھر رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ اتار دی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب زمین ہمارے لیے بالکل تنگ کر دی گئی ہے اور جان نکلنے کے قریب ہے، اور انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے توبہ کی رو رو کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہمیں ان پہ ترس آ گیا، رحم آ گیا، اور ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو 3 تھے نا، ان کی توبہ جب قبول ہوئی تو رات کا وقت تھا۔ تو ایک اخلاقی مسئلہ بھی سن لیں آخر میں، یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے، اور ہمارا مقصد ہی لوگوں تک اخلاقیات کی تعلیم پہنچانا ہے۔ یہ مسئلہ نا رات کو آیا تھا، وحی اتری تھی رات کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرماتے حضرت ام سلمہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور نے فرمایا ان 3 کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ رو رو کے انہوں نے رو کے کوئی شے نہیں بچی تھی، کمزور ہو گئے تھے، کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، پورا مدینہ پریشان تھا، ان کا کیا بنے گا، اتنا روتے تھے وہ۔ تو جیسے ہی یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، اپنے آپ کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، رشتہ داریاں ختم تھیں، بیوی بچوں نے بلانا چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا حضور مجھے اجازت دیں، میں ابھی جا کے خوشخبری دیتی ہوں۔ آپ کو تھا کہ ابھی میں خوشخبری دوں گی، ان کو بڑی خوشی ہوگی کہ ہماری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، ابھی جاتی ہوں میں۔ اس موقع پہ حضور نے ایک جملہ بولا، سرکار نے فرمایا ام سلمہ ابھی نہ جاؤ، صبح جب ہوگی نا اس وقت بتا دینا، رات کا وقت ہے، اب اگر تم نے بتا دیا نا ادھر شور پڑ جانا ہے پورے مدینے میں، اور ساری رات لوگوں نے خوشی کرنی ہے، تجھے سونے نہیں دیں گے۔ تو تیری نیند جو ہے نا وہ خراب ہوگی۔
حضور کا اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا حسین تعلق تھا، اور اس میں انسانی جو خیال ہے نیند کا اور وجود انسانی کے لیے حضور کی رحمت یہ دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آدھی رات کے وقت پٹاخے چھوڑتے ہیں، شادی ہے جی، بھائی شادی تو آپ کی ہے، ابھی محلے میں کوئی فوتگی بھی تو ہو سکتی ہے، تو رات 12 بجے کے بعد دھماکے کرنے، انہوں نے پورے شہر کو وقت ڈال دینا ہے۔ یہ بیماری ہے ہمارے لوگوں میں۔ ایک ہمسایہ آیا ہے، اس کو پتہ ہے ساتھ مریض ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، اس کو نیند مشکل سے آتی ہے بیچارے کو، گولیاں کھا کے سوتا ہے۔ وہ رات کو آئے گا موٹر سائیکل پہ، اور پھر وہ موٹر سائیکل اس نے اپنے دروازے میں دھڑم کر کے مارنا ہے، روکنا نہیں ہے، ابھی میں روک لوں یار، ارد گرد ہمسائے سوئے پڑے ہیں۔ پھر بعض لوگوں میں گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں رات کے وقت، پچھلی رات کو لڑائی ہوتی ہے، پورے محلے کو بتاتے ہیں ہم کس خاندان کے لوگ ہیں۔ لیکن حضور کی تعلیم کیا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سو رہی ہوتی تھی، آرام کر رہی ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے سے باہر نکلنا ہوتا تھا تو میرے پاؤں جو تھے وہ آگے رستے میں حائل ہوتے تھے، سرکار اس آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولتے تھے کہ کہیں عائشہ کی نیند خراب نہ ہو۔ تو کیا ہم اس مزاج کو سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے دلوں کے اندر ہمارا یہ حوصلہ ہے؟ نہیں، ہم بہت پیچھے ہیں سیرت مصطفیٰ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے نا، ان کی عادت ہے وہ رات کو، اب ہم یہاں پہ ابھی میں نے جانا ہے فری ہو کے نا یہاں سے، پھر بیٹھ کے کل کی تیاری کرنی ہے، صبح جو درس دینا ہے اس کی تیاری کرنی ہے، رات کہیں 1-1:30 بجے جا کے 2 بجے کو گھنٹہ ڈیڑھ سونا ہے۔ ابھی بندہ ادھر سوتا ہے، ادھر کال آ جاتی ہے، او جی یہ مسئلہ دسو جی قاری صاحب۔ یہ ہمارا روزانہ کا معمول ہے کہ رات کو، پچھلی رات کو، حالانکہ قرآن مجید کا حکم ہے 3 وقت میں کسی کے گھر جانا منع ہے، قرآن مجید کے اندر حکم ہے 3 اوقات میں کسی کا دروازہ مت کھٹکھٹاؤ۔ ثلاث عورات لکم من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور زور کے وقت جس وقت لوگ اپنی قمیض اتار کے آرام کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، اس وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ۔ ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے 3 پردے کے اوقات ہیں، لوگوں کا ریسٹ ٹائم ہے، آرام کا وقت ہے، اس وقت ان کو ڈسٹرب نہ کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس وقت ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ قاری صاحب میری طرف غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی کبھی کبھی ان کو تنگ کرتے ہیں رات کو کہیں سے آ کے۔ تو جناب یہ چند باتیں بنیادی، اور بھی بہت سارے اس کے پہلو ہیں، مگر میں آپ کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات فرماتی ہے، ایمان والو کفار سے جنگ کرو، ساتھ ہے۔ اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تحقیق تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں تکلیف دیتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو میرے حبیب کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور رحمت انس و جان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو بندہ صبح پڑھ لے شام تک موت نہیں آئے گی، شام کو پڑھ لے صبح تک موت نہیں آئے گی، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس کا وقت آ جائے گا نا تو اس وقت یہ آیت اس کو ویسے بھلا دی جائے گی، وہ کوشش کرے گا بھی تو اس کی زبان پہ چڑھے گی نہیں۔ یہ اتنی بڑی برکتوں والی آیت ہے، اور اس کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یہاں پہ 5 صفتیں بیان کی ہیں کہ میرا حبیب وہ ہے جس کے اندر یہ 5 خوبیاں موجود ہیں، 5 صفتیں ہیں۔ حضور تمہیں میں سے ہیں، رسول ہیں اور عزیز ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے، حریص ہیں کس معنی میں کہ تمہیں جنت میں لے جانے کے، کہ کسی طریقے میری امت جنت میں چلی جائے، اور رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ وہ صفتیں ہیں جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں، اور انہی 2 صفتوں کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی یہاں پہ بیان فرمایا۔ آگے سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس کے اندر آپ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے
مچھلی والا واقعہ ہے، کس طرح ان کی قوم جو تھی، تو آگے پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آئے گا، چلیں وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند اہم باتیں آج ہم نے کی قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہم